پہاڑ کے درمیان میں پوٹالہ محل کی پرعظمت عمارت نظر آ رہی تھی۔ پروفیسر وقار کی نظریں کئی مربع میل کے رقبے پر پھیلی ہوئی اس صدیوں پرانی عمارت پر جم کر رہ گئیں۔ پھر اچانک ہی اس کے دماغ میں تیز سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ وہ پلک جھپکے بغیر پوٹالہ محل کو دیکھتا رہا۔ پوٹالہ محل کی کشادہ راہداریاں سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ کہیں کہیں جلی ہوئی مشعلوں کی لرزتی ہوئی روشنی ماحول میں بڑا پراسرار تاثر پیدا کر رہی تھی۔ اگرچہ نصف رات بیت چکی تھی، لیکن پوٹالہ محل کے بعض حصوں میں اس وقت بھی زندگی کے آثار موجود تھے۔ لاما اپنے اپنے کمروں میں عبادت میں مصروف تھے۔ کبھی ان کی آوازیں اتنی بلند ہوتی کہ وسیع اور عریض راہداریوں میں گونج سی پیدا ہو جاتی۔ بعض اوقات کسی راہداری میں کسی لاما کے کھڑاؤں کی کھٹ کھٹ دل پر دہشت سی طاری کر دیتی۔ یوچن کے پیچھے چلتے ہوئے وہ دونوں ہر آہٹ پر چونک جاتے۔ دلوں پر عجیب سا خوف طاری تھا۔ انہیں پوری طرح احساس تھا کہ اگر انہیں دیکھ لیا گیا تو دنیا ان کے انجام سے آگاہ نہیں ہو سکے گی، لیکن انہیں یہ اطمینان بھی تھا کہ یوچن کی وجہ سے وہ کسی خطرے سے دوچار نہیں ہوں گے۔ وہ کئی راہداریوں سے گزرتے ہوئے ایک بہت بڑے ہال میں داخل ہو گئے، جو شاید محل کے آخری حصے میں واقع تھا۔ اس عمارت کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں تھا کہ یہ وسیع اور عریض عمارت کسی پہاڑ کو کاٹ کر بنائی گئی تھی۔ فن تعمیر کا یہ ایک ایسا شاہکار تھا جسے مکمل کرنے میں کئی برس لگے ہوں گے۔ چھت کو سہارا دینے کے لیے بڑے بڑے ستون تھے۔ یہ ستون بھی چٹان ہی کو تراش کر بنائے گئے تھے۔ ہال کے آخری سرے پر ایک اور راہداری تھی جو زیادہ طویل ثابت نہیں ہوئی۔ راہداری تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن یوچن کی آنکھوں سے خارج ہونے والی روشنی کے باعث انہیں آگے بڑھنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی۔ بالآخر وہ ایک بہت بڑے محرابی دروازے کے سامنے رک گئے۔ آبنوس کی لکڑی کے دروازے پر بنے ہوئے نقش و نگار بھی فن نقاشی کا بہترین نمونہ تھے۔ یہ دروازہ صدیوں سے بند پڑا ہے، اسے آج تک دنیا کی کوئی طاقت نہیں کھول سکی، لیکن اب یہ کھلے گا۔ میں تمہیں جو عمل بتانے والا ہوں، اسے دروازے کی طرف منہ کر کے تم صرف 3 مرتبہ پڑھو گے۔ چوتھی مرتبہ ایک لفظ بھی تمہاری زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ یوچن نے پروفیسر وقار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، پھر اسے وہ عمل بتانے لگا۔ عمل زیادہ مشکل نہیں تھا۔ قدیم زبان کے چند جملے تھے جنہیں 3 مرتبہ دہرانا تھا۔ پروفیسر وقار نے دروازے کی طرف رخ کر کے فوراً ہی یہ عمل شروع کر دیا۔ وہ جیسے جیسے پڑھتا جا رہا تھا، فضا میں مدھم سی موسیقی کی آوازیں ابھرتی جا رہی تھیں۔ جملے کا آخری لفظ منہ سے خارج ہوتے ہی بلند محرابی دروازہ چرچراہٹ کی تیز آواز کے ساتھ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ چرچراہٹ کی آواز نے ماحول کو اور بھی پراسرار بنا دیا تھا۔ اس کے چند سیکنڈ بعد ہی ہال کی طرف سے کھڑاؤں کی آواز بازگشت سی کرنے لگی۔ کسی قریبی کمرے میں موجود کوئی لاما دروازے کی چرچراہٹ کی آواز سن کر یہاں کسی کی موجودگی سے آگاہ ہو گیا تھا اور اب شاید اس طرف آ رہا تھا۔ جلدی سے اندر چلے جاؤ، ورنہ یہاں تمہاری موجودگی کا راز فاش ہو جائے گا، یوچن نے کہا۔ وہ دونوں عجلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہو گئے۔ خوف اور دہشت کے باعث ان کے دل بڑی تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ پکڑے جانے کے خوف نے ان کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی بھاری دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اب تم لوگ محفوظ ہو، یوچن نے بتایا۔ وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ گہری تاریکی میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن یہ تاریکی رفتہ رفتہ چھٹنے لگی۔ اچانک ہی کہیں سے چمکیلے ذرات نمودار ہو کر فضا میں رقص کرنے لگے۔ جیسے جیسے ذروں کا پھیلاؤ بڑھ رہا تھا، روشنی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ چند سیکنڈ بعد پورا کمرہ نقرئی روشنی میں نہا گیا۔ اب وہ آسانی سے ہر چیز دیکھ سکتے تھے۔ پروفیسر وقار کی نظریں کمرے کے وسط میں 2 چیزوں پر جم گئیں۔ وہ دونوں سیاہ لکڑی کے صندوق تھے۔ ایک تو کسی پیٹی کی طرح تھا جس کی لمبائی چوڑائی 3 فٹ سے کسی طرح بھی کم نہیں تھی، اور دوسرا سندل کی لکڑی کا بنا ہوا تابوت۔ دونوں کے ڈھکنے بند تھے۔ یوچن نے انہیں قریب آنے کا اشارہ کیا اور پہلے صندوق کی طرف ہاتھ اٹھا دیا۔ صندوق کا ڈھکنا خود بخود کھل گیا۔ اس کے ساتھ ہی وسیع کمرہ چندھیا دینے والی روشنی سے جگمگا اٹھا۔
صندوق جواہرات اور قدیم طرز کے طلائی زیورات سے بھرا ہوا تھا۔ اتنا بڑا خزانہ دیکھتے ہی راجا کا دل مچلنے لگا۔ یوچن نے تابوت کی طرف اشارہ کیا، اس کا ڈھکنا بھی خود بخود اٹھ گیا اور دوسرے ہی لمحے پروفیسر وقار کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ صدیوں پرانی شہزادی یانگ شو کی لاش گلاب کے نو شگفتہ پھول کی طرح تر و تازہ نظر آ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی ابھی گہری نیند سوئی ہو۔ معصوم اور حسین چہرہ، جیسے دنیا کا سارا حسن ایک ہی جگہ سمٹ گیا ہو۔ پروفیسر وقار اور راجا سحر زدہ انداز میں پلک جھپکے بغیر حسن کے اس شاہکار کو دیکھتے رہے۔ صرف آخری مرحلہ باقی رہ گیا ہے، اس کے لیے چاند کی 14ویں رات کا انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد یہ ساری دولت تمہارا انعام ہوگی، لیکن اس سے پہلے تم اسے چھو بھی نہیں سکو گے۔ اگر تم میں سے کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو نقصان اٹھائے گا۔ یہ دولت تمہاری امانت ہے۔ آخری مرحلہ طے ہو جانے کے بعد تمہیں باحفاظت تمہارے وطن پہنچا دیا جائے گا۔ یوچن نے انہیں اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، 14 دن؟ ہمیں 14 دن انتظار کرنا پڑے گا؟ راجا عجیب سے لہجے میں بولا۔ ہاں، اور اس دوران تم لوگ اسی محل کے ایک حصے میں رہو گے۔ تم وہاں ہر قسم کے خطرے سے محفوظ رہو گے۔ یوچن نے جواب دیا اور انہیں اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتا ہوا ایک طرف بڑھ گیا۔ یوچن ہال کے آخری سرے پر پہنچ کر رک گیا، جہاں ایک حجرہ نما کمرہ بنا ہوا تھا۔ یہ خفیہ راستہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، اس لیے تم لوگوں کو یہاں کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ اس حال کی حد تک تم آزادانہ گھوم پھر سکتے ہو۔ اس چھوٹے کمرے میں ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں۔ اب تم لوگ یہاں آرام کرو، میں وقتاً فوقتاً آتا رہوں گا۔ نیک روحیں تمہاری حفاظت کریں گی، یوچن نے کہا، اور ان میں سے کسی کے جواب کا انتظار کیے بغیر واپس چل دیا۔ لیکن چند قدم چلنے کے بعد ہی وہ اس طرح غائب ہو گیا جیسے ہوا میں تحلیل ہو گیا ہو۔ 12 دن بڑی اذیت میں گزرے۔ وہ پوٹالہ محل کے ایک حصے میں قید ہو گئے تھے، جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اگر وہ کسی طرح باہر نکلنے میں کامیاب ہو بھی جاتے تو موت کے بھیانک سائے انہیں نگل لیتے۔ اس دوران یوچن صرف ایک مرتبہ آیا تھا، اور راجا نے کئی مرتبہ مشورہ دیا تھا کہ وہ اس کمرے سے جواہرات کا صندوق نکال کر رفو چکر ہو جائیں، مگر ہر مرتبہ پروفیسر وقار نے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ وہ 13ویں رات تھی۔ پروفیسر وقار کی آنکھ اچانک ہی کھل گئی۔ وہ اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ راجا اپنی جگہ پر موجود نہیں تھا۔ وقار اٹھ کر بیرونی چٹان پر آ گیا، لیکن راجا وہاں بھی نہیں تھا۔ اس نے حال میں آ کر راجا کا نام لے کر کئی مرتبہ پکارا۔ اس کی آواز فضا میں بازگشت پیدا کر رہی تھی، مگر راجا کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ دفعتاً اس کے ذہن میں ایک اور شبے نے سر ابھارا، اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پانی کے جھرنوں والے راستے کی طرف چل دیا۔ وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ پیر کی ذرا سی لرزش اسے موت کے منہ میں دھکیل سکتی تھی۔ راجا کی حریص فطرت سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ دولت کی خاطر وہ ہر قسم کے خطرات سے کھیل جانے والا انسان تھا۔ جواہرات کا وہ بھاری صندوق اگرچہ انہی کے لیے تھا، مگر راجا کی حریص فطرت نے اسے مزید ایک روز انتظار کرنے کے بجائے غلط راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ پانی کے کنارے والی سل پر سے گزرتے ہوئے وہ کئی مرتبہ پھسلا تھا، مگر قسمت اچھی تھی کہ ہر مرتبہ بچتا رہا۔ وہ ایک ہال میں پہنچ گیا، جہاں سے ایک راہداری اس کمرے کی طرف جاتی تھی جہاں شہزادی یانگ شو کی لاش کا تابوت اور جواہرات کا صندوق تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لیتا ہوا تقریباً دوڑتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ راہداری کے آخر میں وہ دروازہ تھا۔ ابھی اس نے دروازے پر ہاتھ کا دباؤ ڈالا ہی تھا کہ دوسری طرف سے بھیانک چیخوں کی آواز سن کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ چیخوں کی آواز راجا ہی کی تھی۔ اس نے پوری قوت سے دھکا لگا کر دروازہ کھولا اور دوڑتا ہوا اندر پہنچ گیا۔ کمرے کے اندر کا منظر بڑا ہی وحشتناک تھا۔ چمکیلے ذرات جواہرات کے صندوق کے عین اوپر رقص کر رہے تھے، اور راجا صندوق کے قریب فرش پر پڑا اس طرح لوٹ پوٹ ہو رہا تھا جیسے کسی نادیدہ قوت سے زور آزمائی کر رہا ہو۔
اس کے دونوں ہاتھ اپنے گلے پر تھے۔ وہ آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا، منہ سے ہلکی ہلکی خراہٹیں خارج ہو رہی تھیں۔ پھر اچانک اس کے منہ سے گھٹی گھٹی سی بھیانک چیخیں نکلی اور وہ لہراتا ہوا صندوق کے اوپر گر گیا۔ پروفیسر وقار دوڑ کر قریب پہنچ گیا۔ راجا کا جسم بے حس و حرکت ہو چکا تھا، چہرے کے نقوش بگڑ کر انتہائی بھیانک ہو گئے تھے، آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی تھیں اور منہ پوری طرح کھلا ہوا تھا۔ پروفیسر وقار آگے بڑھ کر اسے چھونا ہی چاہتا تھا کہ یوچن اچانک ہی کہیں سے نمودار ہو کر اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایسی کوئی کوشش نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تمہارا یہ دوست انتہائی حریص اور بددیانت ثابت ہوا۔ اس نے وقت سے پہلے خزانہ حاصل کرنا چاہا مگر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ شہزادی کی محافظ روحیں اس خزانے کی حفاظت کر رہی تھیں جنہوں نے اسے ختم کر دیا۔ مجھے تمہارے دوست کی موت پر افسوس ہے، لیکن تم جانتے ہو کہ قصور اس کا ہی تھا، یوچن نے کہا اور اسے واپس چلنے کا اشارہ کیا۔ پروفیسر وقار کسی معمول کی طرح اس کے پیچھے چلتا ہوا محل کے اس حصے میں پہنچ گیا جو ان کے لیے قید خانہ بنا ہوا تھا۔ یوچن اسے وہاں چھوڑتے ہی غائب ہو گیا۔ پروفیسر وقار بیرونی چٹان پر آ کر بیٹھ گیا۔ راجا کی موت نے اسے شدید صدمہ پہنچایا تھا۔ اس کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بچپن کا دوست جس نے بیشتر مہمات میں اس کا ساتھ دیا تھا اس طرح اس کا ساتھ چھوڑ جائے گا۔ وہ راجا کے بغیر اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرنے لگا۔ رات آنسو بہاتے ہوئے بیت گئی، دن کا بیشتر حصہ بھی روتے ہوئے گزرا۔ وہ بیرونی چٹان پر بیٹھا جھیل کے نیلگوں پانی کو گھورتا رہا۔ اس نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں۔ آنکھوں کے سامنے راجا کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ نصف شب کے قریب یوچن پہنچ گیا اور پروفیسر وقار خاموشی سے اس کے ساتھ چل دیا۔ راجا کی لاش اس کمرے سے غائب تھی۔ یوچن نے بتایا کہ شہزادی کے پیروں کی طرف کھڑے ہو کر وہی عمل 3 مرتبہ دہرانا تھا۔ اس کے بعد شہزادی کی روح کو اس عذاب سے نجات مل جائے گی۔ کمرہ چمکیلے ذرات کی نقرئی روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ پروفیسر وقار نے جب وہ عمل شروع کیا تو یوچن بھی کمرے سے غائب ہو چکا تھا۔ پروفیسر وقار کی نظریں شہزادی یانگ شو کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور زبان اس عمل کا ورد کر رہی تھی۔ 5ویں مرتبہ عمل ختم ہوتے ہی اسے یوں لگا جیسے شہزادی کے جسم میں جان پڑ گئی ہو۔ 6ٹھی مرتبہ کے آخر میں اس کے پپوٹوں میں خفیف سی حرکت کا احساس ہونے لگا اور 7ویں مرتبہ عمل دہراتے ہوئے اس کے ہونٹوں سے جیسے ہی آخری لفظ آزاد ہوئے شہزادی کی آنکھیں کھل گئیں۔ ہونٹوں پر وہی دل فریب مسکراہٹ آ گئی جیسی وہ مستنگ کے کھنڈرات میں دیکھ چکا تھا۔ شہزادی نے اس طرح انگڑائی لی جیسے وہ گہری نیند سے بیدار ہوئی ہو، پھر وہ آہستہ آہستہ سے اٹھتی ہوئی تابوت سے باہر نکل گئی۔ پروفیسر وقار پر ایک عجیب سا سحر طاری ہو چکا تھا اور وہ پلک جھپکے بغیر شہزادی یانگ شو کو دیکھے جا رہا تھا۔ شکریہ میرے محسن، پروفیسر وقار کو یوں محسوس ہوا جیسے چاندی کی گھنٹیاں بج اٹھی ہوں۔ شہزادی بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، میں صدیوں سے اس عذاب میں مبتلا تھی، تم نے اپنی جان پر کھیل کر مجھے اس سے نجات دلائی۔ میں تمہارا یہ احسان عظیم کبھی نہ بھول پاؤں گی۔ اپنے دوست کی موت پر میری طرف سے دلی تعزیت قبول کرو۔ پروفیسر وقار کا دل اس تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیوں کا پنجر توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ شہزادی یانگ شو کے ہونٹوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی، پھر وہ اشارہ کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی چال یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ہوا میں تیر رہی ہو۔ پروفیسر وقار بھی بے خودی کے انداز میں اس کے پیچھے چل دیا۔ چمکیلے ذرات انہیں راستہ دکھا رہے تھے اور فضا گنگنا رہی تھی۔ وہ دونوں انہی راستوں سے گزرتے ہوئے اس چٹان پر پہنچ گئے جس کے دوسری طرف 50-60 فٹ نیچے جھیل کا پانی نقرئی چاندی میں چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی پروفیسر وقار کی نظریں دائیں طرف اٹھ گئیں۔ چٹان کے کنارے پر یوچن کھڑا تھا اور اس کے قریب ہی جواہرات سے بھرا ہوا وہ صندوق بھی موجود تھا جس کے لیے راجا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ اب میں آزاد ہوں، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں اپنوں سے ملنے کو تڑپ رہی ہوں۔ مجھے افسوس ہے میرے محسن کہ میں زیادہ دیر تمہارے پاس نہیں رک سکتی۔
مجھے میرے بزرگوں کی نیک روحیں پکار رہی ہیں، میری طرف سے ایک بار پھر شکریہ اور یہ تحفہ قبول کرو۔ شہزادی یانگ شو نے صندوق کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں نہیں شہزادی، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ راجہ نہیں رہا، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، مجھے ساتھ لے لو، پروفیسر وقار سحر زدہ سے لہجے میں بولا۔ شہزادی یانگ شو الٹے قدموں پیچھے ہٹتی ہوئی چٹان کے کنارے پر پہنچ گئی۔ اس نے مسکرا کر الوداعی انداز میں ہاتھ ہلایا اور آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہونے لگی۔ پروفیسر وقار چند لمحے دہشت زدہ سی نظروں سے فضا میں بلند ہوتی ہوئی شہزادی یانگ شو کی طرف دیکھتا رہا، پھر چیختا ہوا اس کی طرف دوڑا۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ چٹان کے آخری سرے پر پہنچ کر وہ فضا میں اچھلا اور کسی پرندے کی طرح ہوا میں تیرتا ہوا 50 فٹ نیچے جھیل کے پانی میں گرا اور تہہ میں بیٹھتا چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی پانی کا ایک اور چھپاکا بھی ہوا تھا۔ وہ جواہرات سے بھرے ہوئے صندوق کے گرنے کی آواز تھی جو شہزادی نے انعام کے طور پر اسے تحفے میں پیش کیا تھا۔